لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھانجے لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر کو چھوڑ دیا۔ وہ پھر وہاں سے سدوم نام کے ایک شہر گئے جو ڈیڈ سی کے ویسٹرن شور پہ تھا۔ یہ شہر برائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے رہنے والے مسافروں کا قتل کرتے اور انہیں لوٹتے تھے۔ ان کے اندر ایک اور برائی پائی جاتی تھی، وہ یہ کہ وہ عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جا کے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اس بد فعل کا نام بعد میں سودومی پڑا جو اس شہر کے نام پہ تھا۔ اس کو وہ کھلے عام اور بنا کسی شرم کے پریکٹس کرتے تھے۔ ان جرائم کے عروج پر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں اور ان لوگوں کو نصیحت کریں کہ وہ اس برے چیز کو چھوڑ دیں، لیکن وہ اس چیز میں اتنے برے طریقے سے غرق تھے کہ وہ لوط علیہ السلام کی بات کو سنتے ہی نہیں تھے۔ اپنی خواہشات میں گھرے ہونے کی وجہ سے انہوں نے لوط علیہ السلام کو سننے سے بالکل انکار کر دیا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن وہ لوگ لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتے کہ وہ انہیں شہر سے بھگا دیں گے اگر وہ انہیں نصیحت دینے سے نہ رکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا، یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ لوط علیہ السلام بہت غمگین تھے، ان کے لوگوں کے برے چرچے ہر جگہ پھیل گئے تھے، اور لوط علیہ السلام اس برائی کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے۔ وقت بیتتا گیا، وہ اپنے مشن میں لگے رہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، کسی نے بھی ان کی بات کو نہیں سنا سوائے ان کے پریوار کے لوگوں کے، لیکن ان کے گھر والوں میں سے بھی سب لوگ ایمان نہیں لائے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح کافرہ تھی۔ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان سکون پاتا تھا، لیکن لوط علیہ السلام کو یہ نصیب نہیں تھا، کیونکہ وہ باہر بھی اور اندر بھی پریشان کیے جاتے تھے۔ ان کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وقت بیتتا گیا اور کوئی ان پر ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور ان سے کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لاؤ۔ آخرکار لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں نصرت عطا کرے اور سرکش لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر لوط علیہ السلام کے شہر کی طرف ہو لیے۔ وہ اس شہر میں دوپہر کو پہنچے۔ سب سے پہلے ان فرشتوں کو لوط علیہ السلام کی بیٹی نے دیکھا جو ندی کنارے اپنے برتن میں پانی بھر رہی تھی۔ جب اس نے نظریں اٹھائیں اور ان لوگوں کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ ایک دم دنگ رہ گئی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی جگہ ہے آرام کرنے کے لیے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے شہر کے لوگ کیسے ہیں، آپ لوگ یہیں رہیں اور اس شہر میں بالکل داخل مت ہوئیے گا جب تک کہ میں اپنے والد کو آپ کے بارے میں بتا نہ دوں۔ اس نے اپنا گھڑا وہیں چھوڑا اور وہ دوڑتے ہوئے گھر کی طرف گئی۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ کو کچھ نوجوان مرد پوچھ رہے تھے اور میں نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور وہ دوڑتے ہوئے اپنے مہمانوں کے پاس گئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے ان کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان سے بات کرنے لگے اور انہیں اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا بتایا۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ وہ اپنے مہمانوں کو سمجھانا چاہتے تھے بنا انہیں تکلیف دیے ہوئے۔ وہ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ اس شہر میں اپنی رات نہ گزاریں، لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان مہمانوں کی وہ مہمان نوازی کریں جیسا کہ عام رواج ہے۔ وہ ان فرشتوں کو سمجھاتے رہے، لیکن آخرکار انہوں نے کہا کہ آپ رات کا انتظار کریں، جب رات آ جائے تب وہ آ جائیں تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ سٹوری انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے ضرور جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔